تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ یہ ایجوکیشن کے وہ نوٹس ہیں جو سبقوں کے اندر سے 10 سالہ پچھلے پیپر میں آئے ہوئی ہیں، تو میں نے کہا کہ ایک ایک سوال ڈھونڈ کے ان کے نوٹس کی صورت میں آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کو کسی قسم کی سٹڈی کا مسئلہ نہ ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے سامنے، جامعہ مستنصریہ پہ نوٹ لکھیں۔ مستنصریہ باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے تھے۔ اس میں نظام بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے، عمارت بہتر بنائی گئی جس میں اساتذہ اور طلبہ کے لیے زیادہ سہولتیں مہیا کی گئیں۔ طلبہ کو جامعہ کی طرف سے چٹائیاں، کاغذ، دوات اور قلم کے علاوہ چراغ کے لیے زیتون کا تیل وقت مفت مہیا کیا جاتا رہا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلبہ کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے، ابتدائی درجہ میں رائج طریقہ تدریس بتائیے۔ بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کرانے کے بعد حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ حروف کی پہچان کے بعد لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے انسانی فطرت کے بارے میں کیا کہا؟ جس کا جواب ہے، ابن خلدون نے کہا کہ حصول تعلیم ہی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ انسانی فطرت میں سیکھنے کی صلاحیت تعلیم کی بنیاد ہے، کیونکہ سیکھنا انسانی سرشست ہے اور انسان کو اپنی سرشست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ سوال ہے، امام غزالی کے 2 تدریسی اصول لکھیں۔ تدریس بذریعہ تدریج، طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا۔ نیکسٹ ہے، ابن سینا کی کتاب جو ہے شفا کو جامع العلوم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی کتاب الشفا کو 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں مختلف علوم فلکیات، طبیعت، مابعد الطبیعت، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین کو جامع العلوم کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، عہد نبوی گورنروں کے فرائض میں کیا بات شامل ہے؟ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل کر دی گئی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ جوں مختلف علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے، مساجد کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہر گاؤں میں اور ہر محلے میں مسجد تعمیر ہوئی اور ہر مسجد آبادی کا مکتب اور مدرسہ بھی تھی۔ نیکسٹ ہے، صفحہ سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تو اس میں ایک چبوترا بنوایا گیا۔ عربی زبان میں چبوترا کو صفحہ کہا جاتا ہے۔ حضور یہاں صحابہ کرام کو قرآن پاک اور دین اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلام کا یہ پہلا اقامتی مدرسہ تھا جہاں پر بیک وقت 70 طلبہ قیام پذیر تھے۔ مسلم دور کے مدارس کی 2 اقسام لکھیں۔ مسلم دور کے 2 اقسام جن میں مکتب و مدارس اور اس کے بعد جامعات قائم کی گئی ہیں۔ جواب جو ہے جمع ہے مدرسہ کی۔ مدرسہ سے کیا مراد ہے یا مدارس؟ جمع ہے مدرسہ کی جس کے جو ہیں معنی درس کی جگہ کے ہیں۔ درس کے معنی سبق کے ہیں، یعنی سبق پڑھنے کی جگہ۔ مدارس ایسے ادارے کہلانے لگے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آئی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جانے لگے۔ ان کے اساتذہ کو مدرس کہتے ہیں اور یہاں سائنس کی باقاعدہ تنخواہ جو ہے طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو عہد حکومت میں برصغیر کا ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ یعنی جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کا ابتدائی نصاب تعلیم، ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدا کی حساب شامل تھا، یعنی ریاضی شامل تھی۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام کے 2 ابتدائی اصول بھی بتائے گئے اور یاد کرائے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جز کلام اللہ تھا۔ اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں گلستان اور بستان وغیرہ نصاب میں شامل تھیں۔ نیکسٹ سوال 10 سوال کریں گے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔